इदारे को उन्होंने कायम किया। नौजवान नस्ल खास तौर पर लड़कियों और खवातीन में दीनी तालीम को आम करने के लिए बेंगलुरु की अल खुलूस एकेडमी की नुमायां कोशिश। बेंगलुरु के कोरमंगला के बाद जेपी नगर 5th फेस अरविंद रेसिडेंसी में कायम हुआ मकतब मारूफ आलिम दीन सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी की दुआओं के साथ मकतब का आगाज। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल खुलूस मकतब का आगाज कायदा कुरान नाज़िरा की तालीम के साथ एडवांस तजवीद, बेसिक फ़िक़्ह, अहादीस, दुआ और उर्दू ज़बान इस मकतब में सिखाई जाएगी। अरविंद रेसिडेंसी के करीब मौजूद होली मदर्स इंग्लिश स्कूल में मकतब का इफ्तिताही जलसा मुनक़द हुआ। मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मुफ्ती अब्दुर रहमान, फरीदा रहमतुल्लाह, सबिहा शीरीन ने मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत की। महाराष्ट्र के मालेगांव के मदरसे से फारिग आलिमा आलिया फिरदौस ने साल 2017 में अल खुलूस एकेडमी कायम की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये एकेडमी दीनी तालीम फराहम कर रही है। दोस्तों, इस एकेडमी ने मुस्लिम माशरे को एक नारा दिया है कि हर घर मकतब, हर फर्द मकतब। यानी मोहतरमा आलिया फिरदौस की लीडरशिप में अल खुलूस एकेडमी ने हर मोहल्ले में मकतब कायम करने का मंसूबा बनाया है। अल खुलूस एकेडमी के इस प्रोजेक्ट के तहत खवातीन 3 साल तक की तालीम हासिल करने के बाद अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों में मकतब कायम कर सकती हैं। इसके लिए अल खुलूस एकेडमी मुकम्मल ताउन और रहनुमाई फराहम करेगी। आलिया फिरदौस ने इस प्रोग्राम में अपने वसी प्रोजेक्ट की तफसीलात फराहम की। इस तरह अल खुलूस एकेडमी दीनी तालीम को आम करने के साथ साथ खवातीन को घर बैठे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी फराहम करेगी। आलिया फिरदौस की इस मुनफरिद कोशिश की जलसे में मौजूद सभी मेहमानों ने सताइश की और ये बात कही कि स्कूल कॉलेज की तालीम के साथ नौजवान नस्ल को दीनी तालीम से आरास्ता करने की माँ बाप फिक्र करें, क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत में कामयाबी हासिल करना असल मकसद है। दोस्तों, एक बड़े बुजुर्ग मोहम्मद जमाल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म शरीयत आइन इल्म नूर है, लिहाजा माँ बाप अपने बच्चों के जहनों को इल्म दीन से मुनव्वर करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरा नाम आलिया फिरदौस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव से फारिग हूँ। हमारे मकतब का नाम जो कि अल खुलूस एकेडमी है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल से हमारा मकतब चल रहा है। हमारा मेन ब्रांच जो है कोरमंगला में, ये तो कई सालों से है, लेकिन ये जो इनिशिएट है ऑनलाइन और ऑफलाइन लेने का, तो अभी रिसेंटली 1.5 ईयर से हम लोग सोच रहे थे। तो ये हमारा मेन ब्रांच के बाद फर्स्ट ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह से। कहाँ पर है फर्स्ट में? यहाँ जेपी नगर 5th फेस में अरविंद रेसिडेंसी के फर्स्ट फ्लोर में है। 5 से 7 बजे तक का टाइमिंग है शाम में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं और बहुत सारी लड़कियां ऑफिस से जो काम कर रही हैं फारिग हो जाती हैं, तो ये टाइम मुनासिब लगा कि 5 to 7 सब अवेलेबल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बेहतरीन टीचर्स के साथ हम बेसिक से एडवांस तजवीद सिखाते हैं प्रॉपर इस वे में कि जो भी एक बार पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूर ये रहेगा, तजवीद में माहिर हो जाएगा और वो पढ़ के वो आगे तक पहुंच जाए। और हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप 3 साल हमारे साथ पढ़िए, उसके बाद हम खुद हायर कर लेंगे आपको एज ए टीचर्स। आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहें तब भी ऑनलाइन पेमेंट के साथ माशाल्लाह से अच्छे पे देकर हम लोग हायर कर रहे हैं अभी के टीचर्स को। ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तब भी आप घर बैठे ऑनलाइन टीच कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आके अगर मदरसे में आप टीचर बनना चाहते हैं
تو آپ جس بھی محلے سے جہاں سے بھی ہیں ہمارے ساتھ جڑ کر، اور 3 سال پہلے ہی عالمہ ہیں تو ایک شارٹ ٹرم کورسز کر کے اپنے محلے میں مدرسہ قائم کرنا ہے تو ہمارے بینر کے انڈر میں کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہترین پیمنٹ کے ساتھ صرف 2 گھنٹے کا مکتب رہے گا ہمارا، انشاءاللہ بہترین پے کے ساتھ ہم ہی ہائر کریں گے آف لائن ٹیچرز کو، اگر نہیں تو آپ گھر بیٹھے آن لائن پڑھا سکتے ہیں بچوں کو۔ لڑکیوں کے لیے کیا میسج ہے؟ لڑکیوں کے لیے تو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، آپ کو کسی بھی ایج کے ہو پڑھ سکتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے ہم بہرحال 10 ایئرس اور اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہے، لڑکے بچوں کے لیے، اس کے بعد ہم لوگ لڑکے بچوں کو لیتے نہیں ہیں۔ 10 سال سے لڑکے کی عمر 10 سال کی ہو، 10 سال ہو گیا تو ہم آگے فارغ کر دیں گے۔ 10 سال سے کم، اور لڑکیوں کے لیے عمر کی قید نہیں، کوئی بھی لیڈی ہو، ویمن بہت عمر والے ہوں، نوجوان ہوں، اسکول جانے والے ہوں، کالجز جانے والے ہوں، ہاؤس وائفس ہوں، ہر کوئی جڑ سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اور 3 سال کے بعد وہ تو ہو گیا، اور ہمارے پاس بہت سارے سبجیکٹس ہیں، کیونکہ آج دور حاضر میں تو کہوں گی کہ اس کو ایمرجنسی کا درجہ ہی دینا چاہیے، کیونکہ آج بچوں کے حجاب پر مسئلہ آ گیا، مدارس پر مسئلہ آ گیا، مساجد پر مسئلہ آ گیا، اس لیے کتنے مدرسے مٹیں گے؟ ہر گھر مکتب بن جائے، ہر فرد مکتب بن جائے، جہاں جائیں ہم سکھائیں گے، ہم پڑھائیں گے، جس گھر میں رہیں اسی گھر میں مدرسہ بنائیں گے، یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ۔ گھر گھر مکتب، ہر فرد مکتب، جو پڑھے گا وہیں سے مدرسہ ہے، جس گھر میں رہیں گے اسی سے مدرسہ ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اکیڈمی ہے آن لائن اور آف لائن، اور ہم دوسری خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ عربی گرامر کے کلاسز ہیں، جو عربی زبان سیکھنا اور بولنا اور قرآن شریف سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے عربی زبان کی بھی کلاسز ہے، وہ تو آن لائن ہی ہوں گی، آف لائن ابھی اس کے لیے انٹروڈیوس نہیں کیا ہے۔ شکریہ۔ منڈے ٹو فرائیڈے ہے، 5 to 7، سیٹرڈے سنڈے آف رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر کس کا ہے جو یہ کرنا ہے تو فیس وغیرہ اس کی کیا رہا ہے؟ ابھی کے لیے ہمارا اناگرل آفر ہے، چل رہا ہے ابھی 1 منتھ کے اندر اگر کوئی ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایڈمیشن فی نہیں ہے، ورنہ تو 500 روپیز ایڈمیشن فی ہے، اور منتھلی فی 1000 روپیز ہے۔ تو ہمارا اور دوسرا بھی یہ کاز ہے کہ ہم اسکولز میں پڑھانے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مدرسے کی جب بات ہوتی ہے تو امیڈیٹلی ہمارا دھیان آتا ہے کہ 1000 روپیہ ماہانہ، جبکہ اسکولز والے کتنا چارج کر لیتے ہیں۔ ہم تو دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کا آپ کو موقع دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ہم سے جڑیے، اور کانٹیکٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے نمبرز ہیں، انشاءاللہ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن شریف اگر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ جو ہوتا ہے یہ پورا مجہول کا طریقہ ہے، اور یہ قرآن کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر الحمد کو ہا کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم ہائے ہوس، تو جب بھی قرآن غلط ہو گیا۔ اب اسی طرح قاف ہے، قاف ادا کرنا ہے، وہاں بچے اگر خا ادا کرتے ہیں تو وہ غلط پروننسیشن ہو جائے گا، اور اسی طرح زا ادا کرنا ہے، زا کی جگہ رال ادا کرتے ہیں، رال کی جگہ زا ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیکھنا ہے یہ صحیح اساتذہ سے اگر سیکھیں گے تو جب جا کے سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اب یہاں ہے اخفا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ اخفا کے حروف ہیں 15، تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حرف ہیں۔ تو اخفا کا قاعدہ ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، یائلین کا قاعدہ ہے، وویلین کا قاعدہ ہے، مد کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، یہ سارے قواعد کے ساتھ اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں تو جب جا کے قرآن صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو میری بہن سے میں نے گزارش کی کہ ہماری خواتین میں یہ جو قرآن صحیح ڈھنگ سے ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ ایک سسٹم بنائیں کہ کچھ ایسی ٹیم تیار ہو جائے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھانے پہ قادر ہو جائے، اور ہماری عورتیں انشاءاللہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ چند سالوں پہلے ایسا پڑھ رہی تھی بچیاں کہ مجھے یہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ پڑھ کے خوش ہو رہی تھی کہ میں نے ایک صفحہ سنا دیا۔ میں نے کہا ایک صفحہ بھی آپ کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے جامع مسجد میں قرآن کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھانا شروع کیا، اور تجوید کے ساتھ حفظ کرانا بھی ہم نے شروع کر دیا۔ تو اس طریقے کار سے
اب ہماری بچیاں جو حافظہ بن رہی ہیں جامع مسجد میں، وہ قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنے پہ قادر ہو رہی ہیں. تو ہماری جو بہن عالیہ ہے تو ماشاءاللہ یہ گجرات میں پڑھ کے آئے ہیں، ساری چیزوں کو سمجھ کے آئے ہیں. مالیگاؤں گجرات میں ہے نا، مہاراشٹر ہے. اچھا مہاراشٹر میں پڑھ کے آئے ہیں، میں گجرات سمجھ گیا، مالیگاؤں جی. تو اب انہوں نے یہ پورا طریقہ انہوں نے لکھا ہے، لکھ کے اس کو انشاءاللہ ٹائپنگ بھی کروائیں گے اور بک کی شکل میں بھی اس کو تیار کر کے بچوں تک پہنچائیں گے، خواتین تک پہنچائیں گے. اب انہوں نے اجلت کے اندر ایک چیز، ایک نمونہ کہ کس طرح سے ہمارے طریقے کار ہوں گے، یہ پورا انہوں نے تیار کیا ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمارے یہاں بنگلور میں ابھی اس طرح کا ایک سیٹ اپ نہیں ہے جو بالکل ہمارے خواتین جو پڑھنے کا جذبہ رکھتی ہیں، شوق رکھتی ہیں، ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ انٹروڈیوس کرائیں اور یہ عام کرائیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں کہ جو بھی ڈھنگ سے بہترین انداز میں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری بہن عالیہ سے رجوع ہو. ان کا ایک پورا ایڈریس وغیرہ ساری چیزیں دستیاب رہیں گی، تو اس سے فائدہ اٹھا کے اگر ہم قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے پہ قادر ہو گئے، سمجھنے پہ قادر ہو گئے، تو اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں آئے گا، اللہ کا خوف بھی آئے گا اور اللہ کی مقرب بندی ہم بن جائیں گے، مقرب بندہ ہم بن جائیں گے. تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، معنوں کے ساتھ ہی پڑھو تاکہ معلوم ہو کہ ہم کو جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے. ہم جو قرآن کے یاسین پڑھ رہے ہیں تو یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جس کی عبادت کرتا ہوں جو تم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم ہے، اسی لیے جو حقوق العباد اور حقوق الحق کی بھی حقوق اللہ کی بات کی گئی ہے. حدیث میں حقوق العباد وہ ہے جو آپ کا رشتہ بھائی بہنوں کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، ہر لوگوں کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث کی طرف آتی وہ فرماتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں سالن بنائیں تو سالن میں تھوڑا سا سالن پانی ملا لیا کرو تاکہ آپ کے گھر کا سالن آپ کے پڑوس میں بھی جائے. اور پڑوسوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرماتے ہیں پڑوسی سمجھنے لگتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو میراث میں حصہ نہ لیتے کہ ہماری جو پراپرٹی ہے اس میں سے حصہ نہ لیتے. یعنی جب تک آپ کا پڑوسی چاہے وہ کسی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو آپ سے خوش نہیں ہے تو ہماری عبادت راضی نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اللہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دنیا کے اللہ نہیں، وہ رب العالمین ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی سی بات کا انفوسس کیا آپ جو ہے انہیں کتنی چاریٹی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ دے میں تجھے 10 دوں گا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہی چاریٹی نہیں، یہاں سے دے یہاں سے دے. مدنی تعلیمات ہے یا دوسرا ہنر ہے سب لے لیتے ہیں. اور جو اصل جو تعلیم ہے اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو آسمان میں نے کیا پیدا کیا، زمین میں نے کیا پیدا کیا، اور دیکھو کیسا راضی ہوتا ہے. اگر کوئی غور کرے کہ آسمان میں ستارے چاند ستارے نہیں سمجھتے ہیں، یہ کتنا ابر آتا ہے، پانی برستا ہے اور کیسے کیسے تارے چمکتے ہیں اور دنیا میں کیسے کیسے مخلوق ہیں، کیسے جانور ہیں، کیسے درخت وغیرہ ہیں دیکھو، اور کتنے قسم کے پھول ہیں. اللہ نے ہم کو سب دے دیا اور کتنے رنگ برنگے پھول ہیں. کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھو کتنا مزہ آئے گا. اور پتے کتنے قسم کے ہیں اور کیسی ترکاری کیسے کیسی ہے، کیسا مزہ ہے، کیسے کیسے فروٹس ہیں. ہر قسم کے لوگوں کو ہر قسم کا مزہ مل جاتا ہے اور سب آسانی سے مل جاتا ہے.
और लोग भी देखो कितने कितने कलर के हैं, कितना हाइट है, नीचे ही ऊंचे ही या कैसे कैसे सब देख लो। ये सब गौर करने की चीजें हैं, ये सब निशानियां हैं उलूल अलबाब के लिए। क्या हम उलूल अलबाब नहीं है? क्या हमको अक्ल नहीं है? अल्लाह ने अक्ल नहीं दिया है क्या हमको? देखो सोचो। और ऐसी इन निशानियों पर अगर तुम गौर करोगे तो इतना अल्लाह को पहचानने लग जाओगे और दिन रात उसका जिक्र करने लगोगे। और उस पर अगर हम गौर करने लगोगे तो दिन रात सोते बैठते सब उसका जिक्र और उसकी तारीफ करने लगेंगे और खुद अल्लाह की अजमत और हमारी क्या हम कौन है वो समझ में आ जाएगा। और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी बड़ी आलिमा कैसे बनी? आप देखिए, इतनी बड़ी मुत्तकिया, बड़े बड़े सहाबा कई एक मसाइल में अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू किया करते थे। तो इस वजह से मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आपके लिए भी ये मौका है कि आप अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह दीगर सहाबा और सहाबियात के उलूम को सीखने के लिए अल-खुलूस एकेडमी ने आपके लिए बेहतरीन निज़ाम किया है। मैं आखिर में आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए हमने मोबाइल में नेट खत्म हो गया, उसका नेट डलाने की जरूरत समझा, अहमियत समझी, यहाँ से जाते हैं मस्जिद के पास जाते हैं, नहीं तो जैतून होटल के पास जाते हैं, यहाँ नहीं मिला तो जेसी रोड तक जाते हैं, मोबाइल कवर और इसी तरह टेम्पर ग्लास डालने के लिए जेसी रोड तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये मोबाइल मेरी जरूरत बना हुआ है। अब मुझे चप्पल लेना है, मैं मेट्रो के चप्पल पहनता हूँ, मोची के चप्पल पहनता हूँ, तो मेरी जरूरत की वजह से मैं जयनगर तक जा सकता हूँ, कमर्शियल तक जा सकता हूँ और इसी तरह दूसरे इलाकों तक जा सकता हूँ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जनरल मैं कह रहा हूँ, कुरान को सीखना हमने जरूरत नहीं समझा। बाजू गली में भी हो तो आते नहीं। और इसी तरह जो मुंतजिमीन है, जिन कुर्बानियों के साथ चलाते हैं, उनकी कुर्बानियों का एहसास नहीं होता। बोलते हैं फीस क्यों लेते हैं, दीनी तालीम। अरे दीनी तालीम बगैर फीस के लेना कहाँ पे? जब तक वो सही मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको आपके लिए सही चीजों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, मदरसा कैसे चलाएंगे? वो आप ही के ताउन से चलता है। तो इस वजह से मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इस मदरसे को आप अपनी जरूरत समझें। जैसे टेम्पर ग्लास और इसी तरह मोबाइल का कवर, इसका रिचार्ज और अपने कपड़े, अपने जूते, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है मुझे कुरान शरीफ सही पढ़ने की। वरना क्या होगा? हदीस पाक में है, कई कुरान शरीफ पढ़ने और पढ़ने वालियां ऐसी हैं, कुरान शरीफ उन पर लानत है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हम जब कुरान पढ़ना ही है तो उसको तजवीद से पढ़े, सही पढ़े। तजवीद किसको कहते हैं? जैसे अल्लाह ने तलफ़्फ़ुज़ किया है, जिब्रील ने नक़ल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया है, उस अंदाज से पढ़ने को तजवीद कहते हैं। आप और मैं बहुत ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे इसी महल्ले में तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ने का निज़ाम बनाया है। अल्लाह रब्बुल जलाल इस इदारे को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल मोहतरमा आलिया साहिबा को, उनके शोहर जनाब जमील साहब को और इसमें जितने भी मुआविन हैं, अल्लाह सबको भी कबूल फरमाए। और वाकई मौलाना ने जो फरमाया, ये खानदान काबिल रश्क। उस्ताद ये खामोशी है, मामार हमारे माँ बाप और उस्ताद सब खुदा की रहमत, बेरोक टोक इनके हक में वो नेमत है तुम्हारे, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं तुम्हारे। हमारे मदरसे का नाम अल-खुलूस एकेडमी रखा है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर खिदमत पेश कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत के मशवरे से हमने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट में सुधार पैदा किए और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ही के मशवरे से हमें ऑनलाइन शुरू करने का पहले हिम्मत की हम लोगों ने, और देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत अच्छे नताइज हमारे सामने आए। मकातिब हो सके उतने मकातिब खोले और
سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں آپ سے آپ کے 3 سال، آپ کے 3 سال مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ 3 سال لگا کر وقت لگا کر علم دین حاصل کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کا تعاون کریں گے آپ کا مکتب کھولنے میں. آپ چاہے تو آن لائن ٹیچر بن کے پڑھائیں ہمارے پاس خود، یا آف لائن اپنا مکتب کھولنا چاہ رہے ہیں آپ تو اس میں ہم مکتب کے لیے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پرووائڈ کریں گے، اپنا مکتب کھول کے دیں گے. اور انشاءاللہ اس سے ایک کوشش ہے کہ عورت جہاں جس حال میں ہو، جیسے کہ ٹیوشن پڑھا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی محنت بھی ہو رہی ہے اور دنیا کا حصول بھی ہو جائے گا. تو پیمنٹ کے ساتھ ہم ایز اے ٹیچر ہائر کریں گے آپ لوگ کو کہ آپ یا تو گھر میں ہیں تو گھر میں مکتب پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ مکتب میں آ کے ایز اے ٹیچر آپ پڑھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سروسز پرووائڈ کریں گے.